اپنی بیعیب کتاب میں اپنی ہی کتاب کی منزلت اور رفعت بلند کرتے ہوئے ارشاد فرما رہا ہے، اے لوگوں یاد رکھو یہ قرآن وہ ہادی ہے جو سب سے بہترین راستے کی طرف ہدایت کرتا ہے۔ قرآن وہ ہادی ہے سب سے بہترین راستے کی طرف ہدایت کرتا ہے، اور قرآن ان ایمان لانے والوں کو بشارہ دیتا ہے جو عمل صالح کرتے ہیں۔ عمل صالح بجا لانے والوں کے لیے انعام اللہ نے کیا کہ قرآن نے پکار کے کہا کہ اللہ کے ہاں اجر کبیر ہے، بہت بڑا انعام ہے اس کا اللہ کے پاس۔ صلوات پڑھی بر محمد علیہ وسلم۔ اور اس ہی کی ذیل میں کہ قرآن اور اہل بیت کا ساتھ جدا نہیں ہو سکتا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حدیث مبارکہ الحسین منی وَأَنَا مِنَ الحسین، میں محمد حسین سے ہوں، حسین مجھ محمد سے ہے۔ اور یہ حدیث رسول انی تارکم فیکم الثقلین، کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و عترتی و اہل بیتی وَإِن تَمَسَّكْتُمْ لَن تَضِلُّوا بَعْدِي أَبَدًا، اگر ان دونوں کا دامن تھام کے رکھو گے تو میں محمد زمانہ دیتا ہوں کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ آج عاشوراء کا دن، غم کا دن، یہ اس حدیث کی یاد کو تازہ کر رہا ہے کہ مسلمانوں سے کوتاہی ہوئی ہے۔ جنہوں نے کلمہ رسول اللہ کا اقرار کیا تھا ان سے اہل بیت کا دامن چھوٹا تو کربلا برپا ہوئی، کیونکہ کربلا مقصد ہے قرآن کی حفاظت کا، کربلا کا مشن ہے محافظ شریعت امام حسین کا، مقصد تبلیغ کربلا میں مقصد قربانی ہے کہ اسلام بچ جائے۔ کیونکہ مولا نے کربلا میں جاتے ہوئے جب مدینے سے نکلے تو ایک جملہ کہا مولا نے، جب مولا سے بیعت مانگی گئی تو مولا نے کہا اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون، سلام علی الاسلام کا بیعت الیزید۔ حسین اس اسلام پہ سلام کرتا ہے جس کو مسلمان اپنا سردار سمجھتے ہیں۔ اگر یزید کو مسلمان برداشت کرتے ہیں تو مولا فرماتے ہیں میرا اس اسلام پہ سلام ہے، اگر یزید جیسا فاسق اسلام میں حکومت کرتا ہے تو میرے نگاہ امامت میں اسلام باقی نہیں بچ سکتا۔ لے اصلاح امت جدی، میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں۔ کربلا کے میدان میں جاتے ہوئے بھی امام نے یہی جملہ کہا اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون رضا بقضاء وتسلیما لامرہ۔ کائنات میں جس ہستی نے سب سے پہلے یہ جملہ کیا، جس کو اللہ نے وحی بنایا، وہ ذات محمد مصطفیٰ ہے۔ جب جنگ احد میں جناب حمزہ شہید ہوئے، رسول کے دل کو توڑنے کے لیے یہ خبر پہنچائی گئی کہ حمزہ شہید ہو گئے، تاکہ رسول کے غم میں اضافہ ہو جائے، اسلامی فوج کی ہمتیں پست ہو جائیں، تو رسول نے جملہ کہا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون، جس کو قرآن نے آیت بنا کے بھیجا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون کہتے ہیں۔ اس کے بعد تاریخ کا سلسلہ وہی تو بند ہو گیا، مگر نہ تو کسی مبلغ میں اتنی ہمت تھی کہ اس کے برابر کا جملہ کہتے، مگر کربلا کی سرزمین پر سلسلہ وہی قرآن تو بند تھا، مگر حسین نے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون کے ساتھ ایک عمارت کو تعمیر کیا، رضا بقضائہ وتسلیما لامرہ۔ پروردگار آئے بھی تیری طرف سے تھے، جا بھی تیری طرف رہے، مگر یہ حق ہے کہ ہم اسی طرح تسلیم ہیں جس طرح تسلیم ہونے کا۔ عظمت حسین، کردار حسین سے یہ جملہ بلند کر رہا ہے کہ امام کی منزلت، امام کی معرفت کی عروج پر ہے۔ صلوات پڑھی امام کی ذات پر۔ اسلام کی بقا کے لیے امام نے ہر طرح کی مہر لگائی ہے کربلا میں۔ وہ صحابی جن کی کمر ٹیڑھی تھی، فقیہ اہل بیت، کبھی حبیب بن مظاہر کی قربانی دیتے ہیں، کبھی مصر میں اوسجا کی قربانی دیتے ہیں۔ کیا کیا نہیں دکھایا کربلا میں حسین نے؟ اس امت کو ہر مقام پر ایسا ہی پیغام دیا کہ اگر نہیں سمجھ سکتے تو شبیہ پیغمبر کو دیکھ کے سمجھ لیں۔ ایسا اندوہناک امت نے غم دیا اہل بیت کو کہ اہل بیت آج بھی پردہ غیب میں بیٹھنے والا کہتا میرا سلام ہو ان چہروں پر
جن پہ گرد لگ گئی تھی اور ان پسلیوں پہ سلام ہو جو دائیں کی بائیں اور بائیں کی دائیں چلی گئی تھی۔ اس مصیبت کو امام بیان کر رہے ہیں۔ الحسین منی و انا من الحسین کا مفہوم یہی ہے کہ رسول خدا 61 ہجری تک امام حسین علیہ السلام رسول خدا اپنے نانا سے تھے۔ 61 ہجری سے قیامت تک کے لیے امام نے اتنی بڑی قربانی دی ہے نانا کے دین کے لیے کہ محمد کو ہمیشہ کے لیے زندہ کر کے کہا، نانا تو نے کہا تھا تو مجھے حسین سے ہے، آج کے بعد ساری دنیا تیرا کلمہ پڑھتے رہے گی مگر حسین زندہ باد کا بھی نعرہ لگے گا اور تیرا کلمہ محمد رسول اللہ کا بھی باقی رہے گا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ حیدری، محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، ماشاءاللہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ قلم تیرے ہیں۔ نعرہ حیدری۔ یہ جو مجلسیں یہ ذکر کیا جاتا ہے یہ ہماری تھوڑی ایجاد ہے۔ اہل بیت کے غم میں رونا اللہ نے سب سے پہلی مجلس جو آدم کی خلقت سے پہلے کی وہ بھی حسین کا نام سن کے تقدیر بھی رو پڑی۔ علامہ بہار نقوی نے روایت کو نقل کیا ہے جب اللہ نے لوح محفوظ لوح و قلم کو خلق کیا وہاں پہ تقدیر لکھنے لگے، جب اہل بیت اطہار کے نام لکھے جانے لگے جیسے ہی حسین کا نام آیا تو لوح و قلم مغموم ہو گئے۔ علماء نے اس کو اپنی مجلس سے تعبیر کیا ہے۔ دوسری مجلس ہے خلقت آدم کے بعد، جیسے ہی جناب آدم کو اسماء اہل بیت میں سے حسین کا نام پہنچا زبان آدم پہ، فوری آدم کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ جبریل سے کہتے ہیں جبریل یہ بتائیے جیسے ہی 5 میں سے آخری نام پہ پہنچتا ہوں میری آنکھوں سے آنسو کیوں آ جاتے ہیں؟ جبریل کہتے ہیں آئے آدم یہ وہ نام ہے جس کے لیے اللہ نے کربلا کی تقدیر لکھی ہے۔ کہا مجھے یہ وضاحت کیجئے۔ جناب جبریل نے کہا آدم تیری نسل میں سے یہ تیرا بیٹا کربلا کے میدان میں 3 دن کا بھوکا 3 دن کا پیاسا، اتنا پیاسا ہوگا کہ اس کی زبان اس کے حلق سے چپک جائے گی، اور بھوکا بھی ہوگا پیاسا بھی عطشان۔ اس کے بعد جناب جبریل کہتے آئے آدم اس حسین کی مظلومیت یہ ہے کہ اس کے پردہ داروں کو اسیر کیا جائے گا۔ امام نے جیسے ہی امام کی غربت کا جملہ سنا جناب آدم کی آنکھوں سے آنسو بہنے شروع ہو گئے اور کہا جبریل حق بنتا ہے کہ آدم ایسے انسان پہ روئے۔ جو ملائکہ نے بھی کہا تھا نا کہ اے اللہ ہم آدم کو کیوں سجدہ کریں، ملائکہ کے سامنے یہی کربلا کا منظر تھا۔ جس کو تو خلیفہ بنا رہا ہے اس کی امت اس کی مخلوق اس کی اولاد زمین پہ فساد برپا کر رہی ہے۔ روایات میں ہے کہ اسی کربلا کے منظر کو دیکھ کے ملائکہ نے یہ کہا تھا پروردگار اس کو خلیفہ کیوں بناتا ہے جس کی اولاد زمین پہ فساد برپا کرے گی۔ امام کا قتل تھا، امام کی لاش لوگوں کے دلوں پہ تھی۔ یہ منظر جب ملائکہ نے دیکھا تو فوری تڑپنے کا پروردگار اس کو خلیفہ نہ بنا، اس کی امت اس کی مخلوق اس کی اولاد خون کو کر رہی ہے۔ لیکن خدا نے جملہ کہا او ملائکہ یاد رکھو انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ جب شیطان نے انکار سجدہ آدم کیا تھا نا، لیکن کربلا کی سرزمین پر جب شیطان نے سجدہ حسین کو دیکھا تھا ایک مرتبہ کا پروردگار اگر تو کہتا یہ میرا عاشق ہے کہتا میں کہتا ہوں اس کے امتحان کے لیے پوری سورج کی شعاؤں کو سمیٹ کر حسین کے زخموں پہ ڈال۔ ایک مرتبہ جو دنیا پہ اندھیرا چھایا حسین کے زخموں پہ سورج کی گرمی پڑی تو شیطان نے کہا پروردگار اگر سجدہ کروانا تھا تو اس وقت اس عبد کو دکھا دیتا آج تک اللہ لعنتی نہ ہوتا۔ موت کے سیلاب میں ہر خود کو در بہ جائے گا، ماشاءاللہ موت کے سیلاب میں ہر خود کو در بہ جائے گا، ہاں ہاں مگر نام حسین ابن علی رہ جائے گا۔ نعرہ حیدری۔ قرآن اور اہل بیت کا تعلق حسین اور قرآن کا تعلق کچھ نسبتوں میں ایسا عظیم جڑا ہوا ہے کہ وہ کسی اور کو نصیب نہیں ہو سکا۔ اگر اللہ نے قرآن کی منزلیں 14 رکھی اتارنے کی تو حسین کو بھی 14 منزلیں عطا کی ہیں۔ اگر اس نے قرآن کو اتارنے کے لیے لوح محفوظ کا سہارا لیا تو وہاں پہ حسین کے نام کو ساتھ میں لکھا۔ اگر اس نے جبریل کے سینے کے ذریعے سے قرآن کو اتارا تو
حسین کے ذریعے حسین کے نام کو بھی اتارا۔ اگر اس نے محمد کے دل کو قرآن کے لیے زینہ بنایا تو اللہ نے محمد کے سینے کو حسین کے لیے زینہ بنایا۔ اگر اس نے قرآن کی تفسیر کرنے کے لیے محمد کی زبان کا سہارا لیا تو اسی خدا نے حسین کی تعریف کرنے کے لیے بھی محمد کی زبان کا سہارا لیا۔ اگر اس حسین نانا سے اگر اللہ نے قرآن کی تبلیغ کروائی ہے اپنے پتھر کھا کے تو حسین کی تبلیغ کبھی منبر پہ بٹھا کے کر رہا ہے محمد حسین کا نانا، کبھی حسین کو بازو میں اٹھا کے دکھا رہا ہے۔ مسلمانوں یاد رکھو، جس طرح قرآن عظیم ہے اسی طرح یہ میرا بیٹا عظیم ہے۔ اللہ نے یہ شرف بخشا ہے، قرآن کو بطول تک پہنچایا ہے تو سینہ بطول تک حسین کو پہنچایا ہے۔ سلیمان نعرہ حیدری۔ مولا فرماتے ہیں اگر اللہ نے یہ قرآن کی تنزیل میں نسب رکھے ہیں اتارنے کے تو اسی طرح حسین کے اتارنے کی بھی اللہ نے منصب بنائے ہیں۔ جس طرح اللہ نے قرآن کی تفسیر کو چھپا کے رکھا، حسین کی معرفت کو بھی چھپا کے رکھا۔ اگر قرآن اپنے معنی غیرت مند پہ ظاہر کرتا ہے تو حسین کو بھی وہی مانتا ہے جو غیرت مند ہے۔ اگر قرآن کی تفسیر کے لیے محمد ممبر پہ گئے تھے تو حسین کو بھی اٹھا کے ممبر پہ لے گئے تھے۔ اگر قرآن کو مسلمانوں کو سمجھانے کے لیے احد کے میدان میں محمد نے کھڑے ہو کر تبلیغ کر کے اپنی قربانی پیش کی تھی تو اسی محمد کو اٹھا کے صحابہ کو بتایا تھا میرا یہ حسین کربلا کی سرمنزل پر کبھی قاسم کی لاش کو اٹھائے گا، کبھی اکبر کی لاش کو اٹھائے گا۔ اللہ نے قرآن اور حسین کا ایسا رشتہ قائم کر دیا کہ قرآن کو بچاتے بچاتے حسین لاشوں کے بیچ میں کھڑے ہو کر اپنی قربانی پیش کرتے جملہ کرتا ہے اے پروردگار حسین کا ساتھ تو کٹ سکتا ہے مگر لوگوں کے سنا پہ تیرے قرآن کو نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ منزل، یہ معرفت، یہ رشتہ روحانی رشتہ ہے حسین کا قرآن سے۔ قرآن میں جنت کا ذکر ہے تو اللہ نے حسین کو وارث جنت بنایا ہے۔ قرآن مومنین کی تعریف رکھتا تو حسین مومنین کا امام ہے۔ قرآن اہل بیت کی طہارت کی گواہی دیتا ہے کہ اہل بیت قرآن کو تھام کے اپنی طہارت کی گواہی دیتے ہیں۔ اگر قرآن قصیدہ انما یرید اللہ کی آیت کا پڑھتا ہے تو اہل بیت پڑھ کے قرآن کو سینے سے لگاتے ہیں۔ اگر قرآن اہل بیت کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے انا اعطیناک الکوثر کہتا ہے تو اس کی مصداق صدیقۃ الکبریٰ اپنی چادر دے کے عہد تطہیر کا طواف کراتی ہے۔ اگر کعبہ اپنی ہدایت کا دعویٰ کرتا ہے میں عالمین کے لیے حاضر ہوں تو حسین کعبہ میں کھڑے ہو کے وعدہ کر رہا ہے کعبہ اگر تجھے کوئی ایک دفعہ دیکھے کہ ایک حج مقبول کا ہوگا حسین وعدہ کرتا تجھے چھوڑ رہا ہوں تیری عزت کے لیے مگر کربلا کا جو ظاہر ہوگا وہ ایک مرتبہ میری قبر کو دیکھے گا 90 حج مقبول کا ثواب ملے گا۔ حسین تشریح شریعت تشریح کعبہ کیسے کر رہے ہیں؟ صلوات بھائی پر محمد علیہ بیت محمد۔ لا الہ کو پڑھ لیا اب لو مزہ توفیر، لا الہ کو پڑھ لیا اب لو مزہ توفیر کا، لا الہ کی تہ کے نیچے خون ہے شبیر کا، لا الہ کے پڑھنے والوں کبھی لا الہ سے تو پوچھ لو، لا الہ تو بچ گیا گھر لٹ گیا شبیر کا۔ نعرہ حیدری۔ اہل بیت کا اتنا ہے قرآن اور اہل بیت کا رشتہ جو کبھی ٹوٹ نہیں سکتا، نوک سنا پہ ہوں یا کڑیوں میں ہوں۔ اگر منبر پہ ہوں تب بھی قرآن زندہ ہے، میدان جنگ میں ہوں تب بھی قرآن زندہ ہے۔ اور اتنا زندگی میں سے کیا ہوگا محبت دین سے کہ جنگ صفین کے میدان میں گھمسان کی جنگ میں ایک مرتبہ چہرہ علی آسمان کی طرف اٹھا، مارے لشکر پوچھتے یاری کیا دیکھ رہے ہو آسمانوں کی طرف؟ کہا میں نماز کا وقت معین کر رہا ہوں، تو نماز کا وقت نہیں ہوتا۔ جس علی کی گھمسان کی جنگ میں نماز کا ذانہ ہو اس علی کے چاہنے والے اس علی سے محبت کرنے والوں کا مقام یہ ہوگا کہ جہاں وقت نماز ہوگا وہاں پہ گردنیں جھک جائیں۔ قرآن کو بچاتے ہوئے اہل بیت میں تھوڑی قربانی نہیں دی، جس غم میں جس ذکر میں آج رو رہے ہیں تو شریعت ہی کی بقا کی وجہ سے۔ قرآن ہادی ہے تو اہل بیت خود ہادی ہے، قرآن سرچشمہ ہدایت ہے تو اہل بیت خود ہادی ہدایت ایسے ہے کہ قرآن کو بھی سمجھاتے ہیں، قرآن اہل بیت کو سمجھاتا ہے۔ قرآن کی تفسیر اہل بیت کے ذریعے ہوتی ہے، اہل بیت کی تفسیر قرآن کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ کمال معرفت یہ ہے کہ جس حسین نے قرآن کو بچاتے بچاتے ایک مرتبہ نعرہ بلند کیا حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، اس درد کو محسوس کیجیے۔
اس درد کو محسوس کرے، اس درد کو اپنے دل میں بسا لیتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اس کو سمجھ آ جاتا ہے کہ امام کہنا کیا چاہتے ہیں، امام کی فصاحت و بلاغت سے مراد کیا ہے، انا للہ بار بار امام کیوں کہہ رہے ہیں؟ ایک مقام نہیں، کم از کم امام نے 70 مرتبہ تک کہا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضاء و تسلیما لامر، ہر مرتبہ انا للہ کے ساتھ امام اپنی عبارت کو تبدیل کر رہے ہیں، دنیا والوں کو سمجھا رہے ہیں، دنیا والوں حسین کو سمجھو، حسین محمد کا نواسہ ہے، حسین بطول کا بیٹا ہے، حسین وہ ہے جس کو کل نانا محمد نے منبر پہ بٹھا کے ایک مرتبہ کہا تھا صحابہ سے، صحابہ دیکھ لو یہ میرا حسین ہے۔ جب یہ جملہ کہا نا، دیکھو یا پروردگار میں حسین کو تیرے حوالے کرتا ہوں یا مومنین کے حوالے کرتا ہوں، یہ جملہ سنا تھا صحابہ رونے لگے۔ ایک مرتبہ حسین کے نانا نے کہا، اور صحابہ یاد رکھو اگر حسین مدینہ کو چھوڑے تم میں سے جو بھی باقی ہو وہ حسین کے ساتھ ہے۔ مقتل کہتے ہیں ایک مرتبہ جناب رسول خدا نے کہا، اے سلمان میں آرام کرنا چاہتا ہوں، جو بھی آئے اس کو کہنا کہ مجھے میرے آرام میں خلل نہ ڈالے۔ ایک مرتبہ جب رسول خدا نے آرام کے لیے اپنے دروازے کا بند کرنا تھا کہ ادھر سے امام حسین آئے، امام حسین کا آنا تھا کہ جناب سلمہ آگے ہوئی، کہا حسین آپ کے نانا آرام کر رہے ہیں۔ انہوں نے منع کیا جو بھی آئے نا اس کو میرے کمرے میں نہ آنے دینا، میرے حجرے میں نہ آنے دینا۔ امام حسین ایک مرتبہ نانی کی طرف دیکھو کہا، اماں میرے لیے بھی منع کیا ہے؟ کہاں بیٹا سب کے لیے منع ہے۔ تھوڑی ہی دیر میں امام حسین واپس بیٹھے، عباس کی غیرت کو نہ جگا، میں اپنے مولا کے امر کا مطیع ہوں، مجھے اجازت نہیں ہے کہ میں اپنے خیام کے دریا تک لے جا سکوں یا وہاں سے پانی لے آؤں۔ زہیر یاد رکھ، میں عباس نے شام عاشور کو ایک معائنہ کیا ہے، اللہ پوری فوج کو میں نے 4 حصوں میں تقسیم کیا ہے، 2 حصوں کو اپنے حصے میں رکھا ہے، 1 حصہ میں نے اکبر کے حصے میں رکھا ہے اور 4 حصے کو پوری فوج کو دیا ہے۔ اگر میرا آقا مجھے لڑنے کی اجازت دے دے میں پوری فوج کو قتل کر کے اپنے سردار کو بچا کے واپس مدینے لے جاؤں۔ زہیر مگر امام کی اطاعت میں عباس کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ روز عاشور میں جنگ شروع ہوئی، کبھی ابن حبیب مظاہر جاتے ہیں، کبھی مسلم ابن اوسجا جاتے ہیں۔ درد محسوس کرو گے کربلا تک اگر پہنچ سکتے ہو، جو زید بیٹا ہو کربلا کی سرزمین پر جیسے ہی مسلم ابن اوسجا کی لاش کی ایڑیاں رگڑ رہے تھے، امام چلتے ہوئے امام نے مسلم کا سر اپنی گود میں رکھا، ساتھ میں حبیب ابن مظاہر تھے۔ حبیب کہتے ہیں مسلم یاد رکھ میں تجھ سے وصیت پوچھتا کوئی ہے حسرت تو مجھے بتا، مگر مجھے پتا ہے بچنا میں بھی نہیں، بچنا تو بھی نہیں۔ ایک مرتبہ رگڑتی ہوئی ایڑیوں کے ساتھ اپنے رخ کو بدلا، حبیب کی طرف کہا اور ایک جملہ کہا، اوصیکم بہذا امام، اے حبیب جب تک زندہ ہو اس امام کے جسم میں کوئی رکھا نہ آئے۔ اس کے بعد امام نے مہر نبوت قدم لگانے کے لیے ایک مرتبہ حبیب کی قربانی کو پیش کیا، حبیب کی قربانی چلی، کبھی کسی صحابی کی قربانی جاتی ہے، کبھی کسی صحابی کی قربانی آتی ہے۔ بنی ہاشم میں سے ایک وہ جوان چلا جو ہم شکل پیغمبر تھا، علامہ حسین بخش جارہ صاحب نے لکھا ہے اکبر بنی ہاشم وہ جوان ہے، جیسے ہی مقتل کی طرف جانے لگا تو بیویوں نے پتھروں کو اٹھایا، پتھروں کو اٹھا کے ساتھ میں مارا، کہا محمد ہوا علی، اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ اپنے آپ کو کربلا لے جائیے، میرے بعد کتنا نے امام حسین کی سواری کو برآمد کروانا ہے۔ ایک مرتبہ استغاثہ کا بلند ہونا تھا، مگر وہ جو ششمایا ماں کو ماں نہ بول سکا، اس کو لے جانے سے پہلے کبھی اکبر کی لاش کو اٹھایا، کبھی قاسم کی لاش کو ٹکڑوں کو اٹھایا۔ آج کسی کو صحیح پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ جو شان غریبہ سے پہلے اسیر ہونا دیکھ رہی ہے۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ ایک مرتبہ امام نے جناب قاسم کی لاش کو مقتل سے اٹھایا، جو لاشیں اٹھا کے تھک چکا تو کربلا کی سرزمین پر اپنے سر کو رکھا، اب ایک جملہ کہا، اللہ صلی رسول اللہ، حل میں مویز جو بھی سوال کون ہے جو حسین کی مدد کرے۔ ایک
سفید کپڑے کا مجھے لو. اصغر نے زمین پہ ڈالا, کپڑے کو اصغر سے اوپر رکھا, اوپر ڈالا. اب آ کے دامن میں چھپا کے ماں سے کہا میں اصغر کے لیے پانی مانگتا ہوں. ایک مرتبہ رباب نے کہا سردار جو پہلے تیرے جنگ جو جاتے تھے وہ جوان تھے, گھوڑ سوار ہوتے تھے, وہ کلام کرتے تھے, یہ تو بول بھی نہیں سکتا. یہ امام نے کہا آئے رباب تیرا شہزادہ وہ جنگ لڑے گا جو کسی کی نہیں لڑے گا. امام نے ابا کے دامن میں چھپا کے اصغر کو نکالا قیام سے. جیسے ہی مقتل میں آئے امام نے جملہ کا مسلمانوں تمہاری نگاہ میں مجرم تھا تو میں اکبر تھا, تمہاری نگاہ میں مجرم ہوں تو میں حسین ہوں, مگر اس چشمہ کا قصور کیا ہے. مقتل کہتی جیسے امام نے جملہ کہا تھا حسین پانی خود پیتا ہے بہانا بچے کا بناتا ہے. امام نے کہا مجھ پہ اگر اعتراض ہے, امام نے تبتی ہی ریت پہ اصغر کو رکھا, ادھر رکھنا تھا کہ فوج اشکیہ میں کوہرام برپا ہوگا. حرملا حسین کے کلام کو بتاتا دے اس سے پہلے کہ میری فوج باغی ہو جائے. ادھر سے حرملا نے تیر باندھا, تیر عام نہیں تھا, سے شعبہ نہیں تھا, اس کے 3 منہ تھے اور آپ نے قسم اٹھائی ہوئی تھی یہ تیر کسی انسان پہ نہیں چلائیں گے, کسی درندے پہ چلائیں گے. جیسے اس نے تیر کو کمان میں ڈالا, ایک مرتبہ بوش بی بی اس نے اپنا دامن اٹھایا, کہا حرملا تیری اولاد نہیں ہے. تیر زمین پہ گرا, پھر تیر کو اٹھایا, پھر باندھا, پھر تیر زمین پہ گرا. تیر کا جب دوسری مرتبہ زمین پہ گرا تو ٹھوکر مار نمبر ابن سعد کہتا ہے اے حرملا تو شمشیر القلب تھا مگر تیرا تیر کیوں گرتا جو ماتم کا سجدہ ہے کرے. اس نے کہا میں جیسے ہی تیر کو باندھتا ہوں ایک مستور ہے چوتھی گوڑ کو بلند کرتی ہے, کہتی حرملا تیری کے اولاد نہیں ہے, تیرا کوئی بچہ نہیں ہے, تیر کے جاتا ہے. ادھر سے امام نے کہا حرملا کا تیر بلند ہوا, اصغر ہوشیا, ادھر تیر کہاں نہ تھا, اصغر کے گلے میں لگا, ایک کان سے دوسرے کان تک زبا جاتا ہوا امام کے پاس میں لایا. مقتل کہتی ہے اگر امام کا سہارا نہ ہوتا جدھر تیر جاتا ادھر اصغر گرا, ادھر اصغر خلاف جاتی. مقتل کہتی ہے امام نے اصغر کے خون کو ہاتھوں پہ لیا. آج رکمل اللہ کی اللہ جس بات کا محسوس کر سکتے ہوئے میں پڑھنے کی ہمت بھی سکت بھی ختم ہونا چاہتی ہے. جس بات کا امام نے کہا رباب یہ تیرا بیٹا دودھ پانی پی کے آئے. جیسے جناب رباب نے دیکھا, ایک مرتبہ بیٹے کے چہرے کو دیکھا, ایک مرتبہ مولا کی طرف دیکھا. آقا ایسے بھی لہر کرنے کے قابل ہوتے ہیں کیا چھوٹے شیرکار بھی لہر کیے جاتے ہیں. ایک مرتبہ امام نے کہا رباب میں چاہتا ہوں اپنے اس پھول کو زمین میں چھپا دوں, کوئی اس کو سوال نہ کرے. امام نے قبر بنائی تلوار سے, اصغر کو دفن کر دیا. جیسے 11 محرم آئی 71 60 لوگ کے سینہ پہ تھے. ظالم کہتا ہم نے 72 کو مارا